اے خدا، تو میرا خدا ہے، میں دل سے تیرا طالب ہوں گا۔ خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں، میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے۔ اس طرح میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ کی تاکہ تیری قدرت اور حشمت کو دیکھوں، کیونکہ تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے۔ میرے ہونٹ تیری تعریف کریں گے، اسی طرح میں عمر بھر تجھے مبارک کہوں گا اور تیرا نام لے کر اپنے ہاتھ اٹھایا کروں گا۔ میری جان گویا گودے اور چربی سے سیر ہوگی، اور میرا منہ مسرور لبوں سے تیری تعریف کرے گا۔ جب میں بستر پر تجھے یاد کروں گا اور رات کے ایک ایک پہر میں تجھ پر دھیان کروں گا، اس لیے کہ تو میرا مددگار رہا ہے، اور میں تیرے پروں کے سائے میں خوشی مناؤں گا۔ میری جان کو تیری ہی دھن ہے، تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالتا ہے۔ سلام آپ سب کو جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام کلام زندگی۔ یہ خدا کا کلام ہے، زندہ خدا کا کلام ہے، اور اس میں وہ باتیں ہیں جن کا تعلق ہماری زندگی سے ہے۔ مبارک ہے وہ شخص، دھنیہ ہے وہ، دھنی ہے، دولت مند ہے، خوشحال ہے وہ شخص جو اس بات کو پہچان لے کہ اس کی زندگی کا دار و مدار خدا کے کلام پر ہے۔ انسان کی روحانی زندگی اسی پر نربھر ہے کہ اس کا شبد، اس کا کلام ہماری زندگی میں آتا رہے۔ جس طرح سانس کا آنا ضروری ہے، اسی طرح خدا کے کلام کا ہماری زندگی میں ہونا ضروری ہے۔ میری دعا کہ آج جب آپ خدا کا کلام سن رہے ہیں تو آپ سن سکیں کہ وہ آپ سے کیا کہتا ہے۔ خدا کا شکر ہے آپ سب کے لیے۔ خاص طور پر میں شکر گزاری ادا کرنا چاہتا ہوں ان بھائی بہنوں کی جو اس کلام کو سنتے ہیں، اور مجھے پہلے معلوم نہیں تھا، میں اس ٹیکنالوجی سے زیادہ واقف نہیں ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ بہت لوگ ہیں جو سن کے کچھ کہتے ہیں، لکھتے ہیں۔ ان کے جو کامنٹس ہیں وہ مجھے دیکھنے کا موقع ملا تو بڑا مجھے شرمندگی بھی ہوئی۔ بہت لوگ ہیں جنہوں نے اس کے بارے میں کچھ کہا ہے، تو اگر سیکھ گیا تو پھر آپ سب کو علیحدہ علیحدہ جواب دوں گا، شکر گزاری ادا کروں گا، لیکن اس وقت ہر ایک کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں شکر گزار ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں اس پروگرام کو اور دعا کرتے ہیں اس کے لیے۔
میں آپ کی دعا کا محتاج ہوں. اگر اس سے نہ سن سکوں تو جو کچھ میں سناؤں گا وہ سننے کے لائق ہوگا نہیں. لیکن اگر آپ کی دعا سے میرے کان کھل جائیں تو میں سن سکوں کہ خداوند کیا فرماتا ہے، اور میں اس سے کہہ سکوں آئے خداوند فرما کہ تیرا بندہ سنتا ہے. تو جو کچھ میں سنا سکوں گا اس کے فضل سے اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا جس کی آپ کو ضرورت ہے. اور اگر آپ نے سن لیا تو پھر ویرانے باغ ہو جائیں گے. جہاں کچھ نہیں ہے اس کے کلام کی طاقت سے وہاں وہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی جن کی آپ کو ضرورت ہے، جن کے لیے آپ کی روح پیاسی ہے. خدا کرے ایسا ہو. آج طرح طرح سے لوگ طرح طرح کی ضرورتوں کی وجہ سے یسوع مسیح کے پاس آتے تھے. کچھ بیمار تھے. اب اس وقت غریب لوگ کہاں سے اپنا علاج کرائیں؟ ان کو پتہ لگتا تھا وہ آ جاتے تھے. بھیڑ ہوتی تھی بیماروں کی. کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے جو سب کچھ کر چکے تھے اور پھر کچھ نہیں ہوا. وہ کہتے تھے چلو دیکھتے ہیں شاید ہمارے لیے کچھ ہو جائے. وہ آ جاتے تھے. کچھ لوگ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا حقیقت میں اس میں کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے ہم اس کے پیچھے چلیں، جیسا وہ کہتا ہے ویسا کر لیں. کچھ لوگوں کو کچھ ایسا خیال ہو گیا تھا کہ شاید یہ وہی ہے جس کا ذکر نبیوں نے کیا ہے، خدا کے بندے موسیٰ نے جس کے لیے کہا ہے، خدا کے بندے یسایہ نے جس کے بارے میں پیشن گوئی کی ہے. کیا یہ وہ تو نہیں ہے جس کا ذکر داؤد نے کیا ہے خدا کے بندے نے؟ اس لیے آ جاتے تھے. ہمیں معلوم ہے ایک شخص جو دولت مند تھا، جوان تھا، وہ یسوع مسیح کے پاس آیا تھا اور اس کو سجدہ کیا اس نے، اور کہنے لگا کہ میں کیا کروں تاکہ خدا کی بادشاہت میں داخل ہو سکوں. اس نے ضرور اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ ایک بادشاہت دنیا کی ہے لیکن ایک بادشاہت اور بھی ہے. لوگ سوچتے تھے کہ وہ بادشاہت یہاں دنیا میں قائم ہوگی. کچھ یہ بھی جانتے تھے کہ ہم نے یہاں سے جانا ہے، وہاں کس کی بادشاہت میں داخل ہوں گے، کس کے نزدیک پہنچیں گے. وہ بھی آیا تھا یسوع مسیح کے پاس. اسی طرح ایک اور شخص آیا جو شریعت کا عالم تھا، واقف تھا، جاننے والا تھا اور عامل تھا، عمل کرنے والا تھا، بہت اچھا آدمی تھا. وہ آیا یسوع مسیح کے پاس. میں چاہتا ہوں اس کا بیان آپ کو پڑھ کے سناؤں. سنیے گا. یہ یوحنا کی انجیل میں، اگر آپ کے پاس انجیل ہے تو ضرور آپ اس میں دیکھیے، اور بہت اچھا ہو اگر آپ کے پاس جو انجیل اسے پڑھیں. بہت سے لوگ ہیں ان کے پاس لیکن وہ کسی نہ کسی وجہ سے ان کی دلچسپی ابھی ہوئی نہیں ہے، وہ پڑھتے نہیں ہیں. لیکن پڑھیں تو بہت اچھا ہوگا. اور اگر آپ کے پاس ہو سکتا ہے آپ کے پاس انجیل نہیں ہے تو جس بھی چینل سے آپ دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کہیے. ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کو نہ بھیج دیں. اور میں پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کے پاس خطوں کی بارش نہیں ہوگی. کچھ نہیں، وہ پریشان نہیں کریں گے آپ کو، آپ کی بڑی خوشی ہوگی بہت. بلکہ میں تو آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو سنتے ہیں، مجھے تو نہیں ملتے آپ کے وہ کامنٹس، لیکن آپ ان کو ضرور کہیے. جس سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جون سا بھی چینل ہے، آپ خدا کا شکر کریے ان بھائی بہنوں کے لیے، ان عزیزوں کے لیے جن کے ذریعے سے اس کی تشہیر ہو رہی ہے، مشہور ہو رہا ہے، لوگوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے. آپ تک ان کو ضرور فون کر کے کہیے
کہ آپ دیکھتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں ان کے لیے کریں، ضرور کریں۔ آپ کو خدا توفیق دیتا ہے تو آپ ان کے لیے کریں، ان کی ضرور مدد کیجیے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کو بتائیے ان کے کہ ہمیں بائبل کی ضرورت ہے اور کس زبان میں آپ کو چاہیے وہ ان کو بتا دیں، وہ بھیج دیں گے آپ کو۔ تو یہ حصہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ایک شخص آیا خدا یسوع مسیح کے پاس، اس کا ذکر ہے یوحنا کی انجیل کے 3 باب میں ہے۔ یوحنا کی انجیل 3 باب، یہ آ جائے گا، آپ پڑھ لینا خود بھی۔ لکھا ہے کہ فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا، ایک حیثیت تھی اس کی اور واقف آدمی تھا، فریسیوں میں سے تھا۔ اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اسے، رات کو کیوں آیا تھا؟ شاید اس لیے کہ بزی تھا دن میں، کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ اس سے کہا ہے ربی، ربی کہا اسے، ربی کہتے استاد کو، آئے ٹیچر، وہ خود بھی ٹیچر تھا۔ تو خدا یسوع مسیح کو انہوں نے اتنا پہچانا تھا کہ یہ ٹیچر ہے، کچھ باتیں سکھاتا ہے، اس سے زیادہ ابھی اور کوئی امید اس سے وابستہ نہیں، اور نہیں کوئی امید رکھتے تھے اس سے۔ ابھی تک ان کو یہ یقین نہیں آیا تھا، یہ خیال دل میں نہیں آیا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ وہی ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ آئے گا، جس کے لیے کہا گیا ہے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی لیکن فضل، خدا کی معرفت، یسوع مسیح کی معرفت اس دنیا میں آیا ہے۔ تو اس کہا ہے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا کوئی شخص دکھا نہیں سکتا، کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یسوع نے جواب میں اسے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہت کو دیکھ نہیں سکتا۔ نیکودیمس نے اس سے کہا آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ انسان کی عقل کی رسائی ہے نہیں، اس سے زیادہ آگے نہیں وہ پہنچ سکا۔ بہت بڑا سوال رکھ دیا نئی پیدائش کے سلسلے میں۔ نیکودیمس نے اس سے کہا آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو سکتا، پیدا ہو سکتا؟ ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک پیدائش وہ ہے، میں ایک اور پیدائش کا ذکر کر رہا ہوں، جو جسم سے پیدا ہوا جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی، تو اس کی آواز سنتا مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی اور کہاں کو جاتی۔ جو کوئی روح سے پیدا ہوا ویسا ہی ہے۔ ماں سے پیدا ہونے کی بات نہیں میں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں روح سے پیدا ہونے کی۔ نیکودیمس سن، نیکودیمس نے جواب میں اس سے کہا یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ پہلے اس کے سامنے یہ تھا کہ جو ماں سے پیدا ہوا کیا دوبارہ اسی ماں سے دوبارہ پیدا ہو سکتا؟ اب کہہ رہا روح سے پیدا کیسے ہو سکتا ہے انسان؟ یہ کون سی پیدائش ہے کہ جس کے بغیر کوئی انسان خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا؟ یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا بنی اسرائیل کا استاد ہو کر کیا تو ان باتوں کو نہیں جانتا؟ کیا سکھاتا تو بنی اسرائیل کا استاد ہے تو ان کو کیا سکھاتا ہے؟ سوچ اس پر، ارے واقعی سوچنے والی بات ہے۔ علم اور چیز ہوتی ہے، معرفت اور چیز ہوتی ہے، خدا کی قربت حاصل کرنا وہ اور بات ہوتی ہے، اس کے ساتھ صحبت پیدا ہو جائے یہ بات اور ہوتی ہے۔ ایک جسم کی پیدائش ہے، اس کے لیے خدا کی حیرت کی بات ہے کیا انسان کو بنایا اس نے۔ برسوں لگا دیتے ہیں ڈاکٹر صرف ایک جسم کے حصے کی خاص اسٹڈی کرنے کے لیے، ڈاکٹر آنکھ کی، دل کی، جسم کے کسی اور حصے کی، برسوں لگ جاتے ہیں ایک حصہ جسم کا۔
دماغ کے بارے میں اب تک لوگ پورے طور پر کچھ نہیں جانتے، بہت سب کچھ نہیں جانتے، بہت کچھ جانتے ہیں، شکر ہو خدا کا ہمارے ڈاکٹرز کے لیے، لیکن پھر بھی حیرت زدہ ہیں، وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ اور جتنا زیادہ کسی کو معلوم ہوتا ہے صحیح معنوں میں، اتنا ہی زیادہ اس کو پتہ لگتا ہے کہ ابھی بہت کچھ ہے جو مجھے معلوم نہیں۔ تو یہ کیا بات کہہ دی خدا بند نے اس سے؟ سوال یہ کہ کیسے انسان روحانی طور پر پیدا ہو سکتا ہے تاکہ اس کے نتیجے کے طور پر وہ خدا کی بادشاہت میں یہیں داخل ہو، اور ایک ایسی نئی شروعات اس کی زندگی میں ہو جو شروع ہمیشہ تازہ رہے، بڑھتی رہے۔ اس کا جواب خدا مسیح کے کلام میں ہے۔ یہی یوحنا کی انجیل ہے، اس میں یہ لکھا ہے، جتنوں نے اسے قبول کیا، خدا یسوع مسیح کو، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ تو مجھے استاد کہہ رہا، ربی کہہ رہا ہے، استاد یہ سوچ کے میرے پاس آیا کہ میں استادوں کو تجھے نئی بات بتا دوں گا جو تجھے معلوم نہیں، تجھے تو سب کچھ معلوم ہے، شریعت میں جو کچھ معلوم ہو سکتا وہ تجھے معلوم ہے، اس پر عمل کر کے بھی تو نے دیکھ لیا ہے، اور اب کیا کیوں آیا میرے پاس؟ تجھے یہ بھی، تو نے اس بات کو بھی پہچان لیا کہ جو معجزات میری زندگی کے وسیلے سے، میرے کلام کے وسیلے سے ہوتے ہیں، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے۔ جاننا چاہتا تو جان، میں استاد ہی نہیں ہوں، میرے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر کوئی مجھ پر ایمان لائے تو میں اس کی زندگی نئے طور پر شروع کر سکتا ہوں، روحانی طور پر اسے ایک نیا جنم، ایک نئی پیدائش دے سکتا ہوں۔ ایمان لانا چاہے تو ایمان لا، پھر تو جان لے گا کہ میں کون ہوں، تجھے یہ پتہ لگ جائے گا کہ تیری زندگی میں ایک نئی شروعات ہے، اب ایک نئی پیدائش ہوگی۔ کس چیز کی پیدائش ہوگی؟ کیا چیز نئی پیدا ہو جائے گی؟ خدا کے کلام کے مطابق کچھ باتوں کا ذکر کروں گا میں۔ خدا کا شکر ہو آپ سب کے لیے، بزرگوں کے لیے، کلام کے سنانے والوں کے لیے، جو جانتے ہیں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بہت بڑا میدان ہے یہ۔ جو کچھ آپ کو خدا نے بتایا ہے دوسروں کو بتائیے، اور آپ بتاتے ہیں، میرا سلام آپ کو، لیکن میں تو چند باتیں جن کا اپنی زندگی میں تجربہ کر رہا ہوں، میں ان کا ذکر شکر گزاری کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں اس نئی ابتدا کے لیے، اس نئی شروعات کے لیے جو ہمیشہ تازہ رہتی ہے۔ خدا کے کلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو خدا ان کے پیچھے چلنے کا عہد کرتے ہیں، جن کی نئی پیدائش ہو جاتی ہے، ان کی نئی مصیبتیں ہوتی ہیں، ان کو بڑا تعجب ہوتا ہے، ان کے پیار کرنے والے ان کے دشمن ہو جاتے ہیں، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے کہ یہ کیا اچھی مصیبت ہم نے مول لے لی، یہ تو بڑی مصیبت ہو گئی، گھر والے دشمن ہو گئے، اور اگر ہم منع کریں تو ہمیں مار ڈالنے کا بندوبست کرتے ہیں کہ مار دو اسے، اس نے ہماری ناک کٹوا دی، تم اس کی گردن کاٹ دو۔ یہ ہو رہا ہے، ہوتا ہے، ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا ایسا۔ تو پھر ہمت کیسے قائم رہے؟ وہ جو فیصلہ کرتے ہیں، جن کو وہ نئی پیدائش کا تجربہ حاصل ہوتا ہے، جو اس پر ایمان لائے اور سب کچھ اب نیا کر دیا گیا ہے، تو وہ کیا کریں؟ دیکھو میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں، ایک بائبل میں سے دوسرا کرنتھیوں، اس کا 4 باب اور 16 آیت ہے، یہ میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے، تو آپ دیکھنا کہ کیا لکھا۔ یہاں پر لکھا، ہم اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، اس سبب سے۔ کیا سبب ہے جو ہم ہمت نہیں ہارتے؟
ہمت تو ہار جانا چاہیے، اتنی مشکلات، اتنی مصیبتیں، اتنی مخالفت، موت سامنے ناچتی ہے، ہمت کیوں نہیں ٹوٹ جاتی؟ دیکھو یہ دیکھو کیا لکھا، اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، گو ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے، باہر سے مشکلیں مصیبت ان کا اثر پڑتا ہے جسم پر، تو بھی پھر بھی ہماری باطنی انسانیت جو نئی ہو گئی ہے، جو نئے طور پر پیدا ہو گئی ہے، پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے، کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے ازحد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی ہے، جس حال کے ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ ہم دیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں مگر اندیکھی چیزیں ابدی۔ زندگی کے بارے میں سوچنے کا ڈھنگ ہی بدل گیا، نیا ہو گیا، ہم اندر سے نئے ہوتے چلے جا رہے ہیں، روز بروز تبدیلی ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں جی دنیا بدل رہی ہے، ایماندار کہتے ہیں بے شک، لیکن ہماری جو دنیا بدل رہی وہ ہمارے اندر کی دنیا ہے، اس میں کچھ ایسی چیزیں نئی ہو گئی ہیں جن کی وجہ سے ہم ہمت نہیں ہارتے، حیرت زدہ ہیں، حیران ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، بدل کیسے گئے ہم اندر سے۔ یسوع مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے ایک نئی پیدائش ہو گئی ہے روح کی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو خدا کا کلام ہے اسے پڑھنے کی بھوک لگتی ہے، وہ جاننا چاہتا ہے خدا تیرا کیا کلام ہے، تو کیا کہہ رہا ہے مجھ سے، فرما کہ تیرا بندہ سنتا ہے، تیری بندی سن رہی ہے، بتا دے اپنا کلام۔ پہلے کبھی نہیں ہوتا، کتنے لوگ ہیں خدا کا کلام ان کے گھر میں رکھا، وہ پڑھتے نہیں ہیں، وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اندر تو کچھ ہو نہیں رہا ہے تو پڑھیں گے کیسے؟ بھائی بچہ پیدا ہوگا تو ضرور روئے گا، بھوک لگے گی اسے، جو پیدا ہی نہیں ہوا تو اسے کہاں سے بھوک لگے گی؟ اس نئی پیدائش کا سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ خدا کا کلام پڑھنے لگیں گے، کھانے لگیں گے اسے۔ کہیں ہے اس کا ذکر؟ زبور 119 میں دیکھیے، 119واں زبور ہے، خدا کے بندے داؤد نے لکھا، کمال کا زبور ہے یہ، میں تو کہوں گا بے مثال تصنیف ہے یہ، اس ایسے کہیں اور اس قسم کا کلام خدا کے بندے نے دیا۔ دیکھو 11ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ یہ جو بدذاتی انسان کے دل میں بسی ہوئی ہے، یہ جو بطالت کے قبضے میں انسان ہے، اس نئی پیدائش کے بعد وہ آزاد ہو جاتا ہے اس سے، کلام کی وجہ سے، اور جتنا کلام دل میں آئے گا اتنا اندھیرا دور ہوگا۔ ایک اور جگہ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، تیری شریعت کو مانتا، میں عبدالآباد تیری شریعت کو مانتا رہوں گا اور میں آزادی سے چلوں گا۔ کچھ لوگوں کے لیے خدا کا حکم ماننا تو ایک مصیبت ہے، ایک غلامی ہے۔ ہاں نئی پیدائش نہ ہو تو شریعت تو غلامی ہے، اسی لیے تو خدا نے کہا تھا یرمیہ کے ذریعے سے، میں اپنی شریعت تمہارے دلوں پر اندر لکھوں گا۔ جب اندر تبدیلی ہوگی تو باہر ہوا کرے جو مرضی اس پر تم غالب آؤ گے۔ ایک نئی قسم کی بھوک ہو جاتی ہے خدا کے کلام کے لیے، ایک ضرورت ہوتی ہے، جیسے سانس لینا ضروری ہے زندگی کے لیے، اسی طرح یہ جو خدا کا کلام ہے اس روحانی زندگی کے لیے جو پیدا ہو جاتی ہے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے لیے، جو یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا پر ایمان لایا ہے، خدا نے یسوع مسیح کو اپنے اندر لے لیا، وہ رہ نہیں سکتا خدا کا کلام پڑھے بغیر، کیسے جیے گا وہ؟ کلام کی بھوک لگتی اس کو۔ ارے میں جب سنتا ہوں اپنے بہن بھائیوں کی گواہیاں جو مسیحی گھر میں پیدا نہیں ہوئے تھے، کہتے جی ہم نے 3 مہینے میں ساری بائبل پڑھ لی، اب ہم اس پہ سوچ رہے ہیں، ہم نے نشان لگا لیے، اب تو جاننا چاہتے ہیں یہ ہے کیا، آپ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ اور میں نے کہا تمہیں بھوک بخش رہا، وہی ماں کو پتا ہوتا بچے کو بھوک لگ رہی، کھلانے کا بندوبست بھی اسی کے پاس ہوتا ہے۔ میں ان کو زبور 32 کی 8ویں دے دیتا ہوں، وہاں یہ لکھا میں تجھے تعلیم دوں گا، آدمی نہیں وہ تعلیم دے سکتا تجھے،
میں تجھے تعلیم دوں گا، جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ لیکن میں حیران ہوتا ہوں اس قدر بھوک ان کے اندر خدا کے کلام کو جاننے کی۔ یہ نئی پیدائش کا ایک نیا اظہار ہوتا ہے۔ اور سنیے گا، خدا کے کلام میں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص جو شریعت کا عالم ہے، عامل ہے، عمل کرنے والا ہے، نیکودیمس نام کا ایک نیک آدمی اپنی قوم میں، وہ خدا یسوع مسیح کے پاس رات کے وقت آیا ہے اور اس سے کہہ رہا ہے کہ تو استاد ہے، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ جو باتیں تو سکھاتا ہے، جو کلام میں تیرے تاثیر ہے، جو کاموں میں تیرے انوکھا پن ہے، ضرور ہے کہ خدا تیرے ساتھ ہے، تو استاد ہے۔ اسے کہتا ربی۔ خدا یسوع مسیح نے کہا ابھی تک تجھے یہی پہچان ہوئی ہے کہ میں ایک استاد ہوں، لا میں تجھے کچھ اور دکھا دوں، نتیجہ نکالنا کہ میں کون ہوں۔ خدا یسوع مسیح نے اسے کہا نیکودیمس، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہت کو داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا یسوع مسیح سے کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا، تو دوبارہ ماں کے پیٹ میں جائے گا کوئی بوڑھا آدمی؟ تو اس نے کہا بس اتنا ہی تک سمجھ میں آیا، ارے جو جسم سے پیدا ہوا وہ روح، وہ جسم ہے، جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے۔ میں تو روح کی پیدائش کی بات کر رہا ہوں تجھے، تو کہاں سے تجھے وہ نصیب ہوگی پیدائش؟ اس کے لیے لکھا کہ جتنوں نے خدا یسوع مسیح پر یقین کیا، اس پر ایمان لائے ہیں کہ وہ خدا کا کلام ہے جو جسم میں ظاہر ہوا، اس کے پاس حق ہے، اختیار ہے۔ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا اختیار بخشا۔ ارے میں تجھے اختیار دے سکتا ہوں کہ تو فرزند کی حیثیت سے خدا کی بادشاہت میں داخل ہو، میرے پاس یہ اختیار ہے، کسی استاد کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ اور جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بخشنے کا حق بخش دیا۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، وہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ پہچان اگر پہچان سکتا ہے کہ میں کون ہوں، پھر تجھے پتہ لگے گا قربت کیا ہے خدا کی، پھر تو سمجھے گا بادشاہت کیا ہے، پھر تو جانے گا کہ شریعت ہے کیا۔ مبارک ہیں وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو خدا یسوع مسیح پر ایمان لا کر آج گواہی دے رہے ہیں کہ جو کچھ میں نے سمجھا تھا اس کے بارے میں وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، جو معرفت مجھے حاصل ہوئی اس نئی پیدائش کے بعد، واہ واہ، اس کے لیے خدا کا شکر ہو۔ آپ نے پہچان لیا کہ خدا یسوع کون ہے؟ وہ آپ کو وہ حق دے سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ اسے باپ کہہ سکتے ہیں۔ یہاں بھی آپ کی زندگی میں اس کی بادشاہت، یہاں سے جانے کے بعد آپ اس کی بادشاہت میں ہوں گے۔ آمین۔